ایک صاحب میرے سے ملنے کے لیے آئے، مسلمان، بہت ہی ذہین تھے، بہت زیادہ ذہین. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ماشاء اللہ بہت ذہین آدمی ہیں، تو آپ اس میں آئیے. ایسے کئی قصے میرے پیش آئے ہیں. میں ان سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے تو آپ اس میں آئیے، دعوت کا کام کیجیے، اللہ کے مشن کو پھیلائیے. تو جانتے ہیں سنتے تو کیا کہا انہوں نے؟ پہلے بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے اپنی ذہانت کے زور پر. شروع میں اپنی ذہانت کے زور پر بڑی اچھی باتیں کی تھی. تو میں تھوڑا سا ہوپ فل ہو گیا تھا ان کے بارے میں. وہ اس وقت جوانی کو تھے، اب تو شاید وہ بوڑھے ہو گئے، اٹھ چکے ہوں گے غالباً. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس آدمی نے بہت ذہانت کی باتیں کی، اسلام کے بارے میں، دور جدید کے بارے میں، نئے زمانے کے بارے میں. اچھا، جب میں نے یہ کہا کہ آپ جیسا ذہین آدمی تو اسلام کو چاہیے، آپ اسلام کا کام کیجیے اور اللہ کے دین کو پھیلائیے. آج کے انسان کو بتائیے کہ اس کے لیے صحیح راستہ صرف ایک ہے، وہ اللہ کی دین ہے، قرآن ہے. قرآن کو پھیلانے آپ اپنے آپ کو. تو شیب آدمی بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، بہت اچھی بات کر رہا تھا. تو وہ آدمی کہتا ہے مولانا صاحب اتنی جلدی آپ ہم سے ہوپفل ہو گئے، ہم تو کہیں بک ہو چکے ہیں، ہم کو تو امریکہ جانا ہے. صاف صاف کہہ دیا صاف کہ ہمارے بارے میں آپ اتنی جلدی ہوپفل ہو گئے، ہم تو کہیں بک ہو چکے ہیں. وہی کئی دم ینگ کے فیس میں آ چکے ہیں. اور وہ آج میرے خیال سے آج کئی باہر ہی ہوں گے کہ بس ملاقات نہیں ہوئی. تو اس سال کا رمضان، اس سال کا اعتکاف اس لیے ہے کہ لوگ سوچتے ہیں اور اس آگ سے چھڑائیں لوگوں کو، مٹیریل کی آگ سے. مٹیریل کی آگ جو ہے بہت بیوٹیفل ہو گئی ہے. شیطان نے مٹیریل کی آگ کو اتنا بیوٹیفل بنا دیا ہے. ایک قصہ میں نے پڑھا تھا ایک صاحب کا، جو ایک عالم ہے، باقاعدہ عالم ہے وہ. تو ان کی بیٹی کی شادی ہوئی امریکہ میں، وہ انڈیا میں پیدا ہوئی، انڈیا میں پڑھا، انڈیا میں کسی مدرسے میں استاد ہیں. تو بیٹی نے ان کو ٹکٹ بھیج کر کے ان کو امریکہ بلایا. تو خود انہوں نے لکھا تھا، ان کا ایک پرچہ بھی نکلتا ہے، اس پرچے میں لکھا تھا کہ جب میں بیٹی کے گھر پہنچا، بیٹی کے گھر میں نے دیکھا جب انڈیا میں تھی تو معمولی سے گھر میں رہتی تھی، اب شاندار گھر میں ہے، صوفہ سیٹ لگا ہوا ہے، فرنیچر چاروں طرف عمدہ قسم کا ہے. تو انہوں نے خود لکھا تھا کہ میں صوفہ سیٹ پر گر پڑا، ہمارے خوشی کے صوفہ سیٹ پر گر پڑا. یہ خود لکھا تھا اپنے پرچے میں. اپنے پرچے میں. تو شیطان نے اتنا زیادہ بیوٹیفل بنا دیا ہے مٹیریل آگ کو اتنا زیادہ بیوٹیفل بنا دیا ہے کہ باپ جو ہے، داڑھی والا باپ، میں جانتا ہوں ان کو، خوشی سے گر پڑے امریکہ کے صوفہ سیٹ میں. تو کیسے ری پلاننگ کی جائے، کیسے جو کود رہے ہیں اس آگ، مٹیریل کی آگ میں، کیسے ان کو کہا جائے کہ اللہ کے باغ میں آؤ، کیسے اللہ کے باغ کی طرف ان لوگوں کو بلایا جائے.
تو دیکھیے یہ اعتکاف جو ہے یہ سوچنے کے لیے، کنٹمپلیشن کے لیے. سوچا کس پر جائے گا؟ سوچا جائے گا وقت کے مسئلے پر. وقت کے مسئلے پر سوچا جائے گا. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دور ہیں، صرف مکی مدنی دور نہیں ہے، کئی دور ہیں. ہر دور میں آپ اس وقت کے مسئلے پر سوچتے تھے. ایک دور شروع کا دور ہے، شروع کا دور ہے جب آپ جاتے تھے غار حرا، وہاں سوچتے تھے، وہ یہی سوچتے تھے کہ انسان کو شیطان نگل گیا ہے. اس نے کہا کہ پوجو سورج کو، پوجو چاند کو، پوجو ستاروں کو، کیسے اس کو پھر لوٹائیں ہم اللہ کی طرف. تو آپ نے صحابہ کو تیار کیا اور ایسی تحریک چلائی جس نے نیچر کو ڈیوٹی سے ڈیلنگ کر دیا. سب سے بڑا کارنامہ یاد رکھیے صحابہ کرام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے، یہ نیا دور پیدا کر دیا، نیا دور. جبکہ ہزاروں ہزار سال سے انسان نیچر کو پوچھتا تھا، تو نیچر کو ڈیونٹی سے ڈیلنگ کر دیا، الگ کر دیا. نیچر تو ابھی بھی ہے لیکن بحثیت معبود کے نہیں ہے. یہ سائنس سے ذریعہ ہوا. اسلام جو ہے سائنس کا خالق ہے، سائنس کا کریٹر ہے. میں نے لکھا اپنی کتاب اسلام خالق، دور جدید کا خالق. تو غار حرا میں ایک پلاننگ کی تھی، یاد رکھیے غار حرا کوئی مسٹیریس چیز نہیں تھی. رسول اللہ نے غار حرا میں ایک پلاننگ کی، پلاننگ کہ کس طرح سے اس کو ڈیلنگ کیا جائے. نیچر کو، ورشپ کو، نیچر کو اور ڈیونٹی کو کس طرح ڈیلنگ کر دیا جائے. تو رسول اللہ جو جا کر رہتے تھے غار حرا میں، تو وہ آپ کا اعتکاف ہوتا تھا. اعتکاف، وہ آپ کا اعتکاف ہوتا تھا. تو رسول اللہ نے اللہ کی مدد سے یہ پلاننگ کی کہ کس طرح شیطان کے نقشے کو جپرڈائز کیا جائے، کس طرح اس کو ختم کیا جائے. شیطان جو سکھا رکھا ہے کہ سورج پوجنے کی چیز ہے اور چاند پوجنے کی چیز ہے، ستارے پوجنے کی چیز ہے، تو ڈیلنگ کر دو، نیچر کو ڈیونٹی سے الگ کر دو. یہ پلاننگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کامیاب ہوئی. اس کو بہت اچھا لکھا ہے ہینری پرین نے، بہت اچھا لکھا ہے. یہ سب باتیں جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑی بڑی باتیں، یہ ہمارے علماء نہیں پکڑ پائے اس کو. اہل غرب نے اس کو لکھا ہے. مثلا ٹائنبی نے، مثلا ہینری پرین نے، اس طرح کے جو لوگ ہیں. ہمارے علماء تو مسئلے مسائل پھنسے رہ گئے، مسئلے مسائل پھنسے ہوئے، آج تک پھنسے ہوئے مسئلے مسائل. تو آج دوبارہ اس نبوت کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے. آج دوبارہ امت کو پیغمبر کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے. جب آپ نے سوچا کہ کس طرح نیا دور لائیں، نیا دور لائیں. آج آپ کو جو دور لانا ہے وہ یہ کہ ایک سوچ ہو رہا ہے، سارے ہمارے نوجوان بھاگ رہے ہیں امریکہ کی طرف، بھاگ رہے ہیں امریکہ کی طرف. ایک بہت ہی بڑا عالمی سطح کا ایک ہے برین ڈرین عالمی سطح کا. تو کیسے ان لوگوں کو، اللہ کے پیدا ہوئے نوجوانوں کو اسلام کی طرف لایا جائے. جس طرح رسول اللہ نے اپنے زمانے کے نوجوانوں کو لائے، وہ
اللہ کے دین کی طرف اور نئے انقلاب کی طرف. ایسے ہی آج بھی آپ کو کرنا ہے کہ اللہ کے پیدا کے انسانوں کو لائیں ادھر اور نیا انقلاب برپا کریں، جس میں بتائیں کہ اپلائڈ سائنس سے بڑھ کر ہے پیور سائنس. میں صاف کہتا ہوں آپ سے، اپلائڈ سائنس جو ہے یعنی ٹیکنیکل سائنس، کمپیوٹر کی سائنس سے بلین ٹائم بڑی ہے یہ پیور سائنس. کیوں؟ پیور سائنس میں آپ اللہ رب العالمین کو ڈسکور کرتے ہیں. پیور سائنس میں آپ اللہ رب العالمین کو ڈسکور کرتے ہیں، خالق کو ڈسکور کرتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ بڑی ہے کہ ٹیکنیکل سائنس زیادہ بڑی ہے. یعنی کار بنانے کا طریقہ، ہوا جہاز بنانے کا طریقہ آپ ڈسکور کریں. یہ بڑی بات ہے کہ آپ خالق کو ڈسکور کریں، رب العالمین کو ڈسکور کریں، وہ بڑی بات ہے. تو دوبارہ آپ کو رسول اللہ کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے جس کا نمونہ ہم کو ملتا ہے غار حرا. دوبارہ ہم کو اس سنت کو زندہ کرنا ہے جس کا نمونہ ملتا ہے صحابہ کرام کے ہاں، جنہوں نے نیچر کو ڈیوٹی سے ڈیلنگ کیا اور دنیا میں ایک نیا دور انقلاب آیا، سائنس کا دور آیا. سائنس تو توحید کی کا ڈسپلن ہے، توحید کا علم ہے، لیکن شیطان نے لوگوں کو دوڑا دیا اس کی طرف، مشین کی طرف، پیسے ڈالر کی طرف، بس ڈالر. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھیں اور دوبارہ وہ انقلاب لائیں جس کا تاریخ کو انتظار ہے. دوبارہ وہ انقلاب لائیں دنیا میں جس کا تاریخ کو انتظار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چیپٹر 98 سے لاسٹ. لاسٹ.
आज तिलावत सूरा नंबर 98 सूरतुल बय्यिना से सूरा नंबर 114 सूरतुल नास तक की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अह्लिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरह फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.